أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والكرام مولانا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، عید کے بعد ایک واجب زکوٰۃ الفطر دیا جاتا ہے، جس میں تمام لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں. ان کی آسانی کے لیے کچھ مسائل فطرے کے عنوان سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ فطرہ کتنا دیں، کس کو دیں، کب نکالیں، کیسے نکالیں اور کس کو دیں، سید کا فطرہ کس کو دیں، غیر سید کا فطرہ کس کو دیں. تو اسی کے عنوان سے یہ فطرے کے متعلق کچھ اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ فطرہ عید کے دن غریبوں کو فطرہ کیوں دیا جاتا ہے. عید کے دن غریبوں کو فطرہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کے عید بنانے کا ایک سامان ہے. اس کا نکالنا بھی واجب ہے اور اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ ایک واجب فطرہ ہے. فطرہ حلال مال سے دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہو تو اس مال سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا. اس کے لیے واجب ہے کہ فطرہ کسی بھی طرح حلال مال سے ادا کرے. اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کیا فطرے کو توڑنا جائز ہے. مثلاً 200 روپے فطرہ نکالا گیا تو 100 روپے ایک غریب کو دے دیے جائیں اور 100 روپے کسی دوسرے غریب کو دے دیے جائیں. اس کے بارے میں جواب میں آیت اللہ سلطانی صاحب اور آیت اللہ خوئی صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ فطروں کو توڑا نہ جائے بلکہ اس کو ایک ہی ساتھ دیا جائے. لیکن امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی صاحب کے نزدیک فطرہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ غیر سید کے جو سید زادہ نہیں ہے اس کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. اگر بیوی سید زادی ہو تو غیر سید شوہر اس سید زادی بیوی کا فطرہ کسی سید کو دے سکتا ہے. یہ سوال ہے. غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. اگر بیوی سید زادی ہو تو غیر سید شوہر اس سید زادی بیوی کا فطرہ کسی سید کو دے سکتا ہے. تو جواب میں ملتا ہے کہ جی نہیں. جو فطرہ نکال رہا ہے اگر وہ غیر سید ہے تو اس کا نکالا گیا فطرہ غیر سید ہی کا شمار کیا جائے گا. وہ کسی سید کا فطرہ نکال رہا ہو چاہے وہ کسی غیر سید کا ہی فطرہ نکال رہا ہو. پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ فطرے کے نوٹ تبدیل کرنے کا مسئلہ کیا ہے. کیا فطرے کے روپے پیسوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے فرمایا کہ اگر فطرے کے پیسے الگ کر دیے جائیں تو ان کو تبدیل کرنا جائز ہے. کیا یہ بھی تبدیل کرنا کہلائے گا کہ 500 ریال یا 500 روپے کی گڈی کو مثلاً 100 روپے والی چیزوں گڈی 10 روپے میں تبدیل کر دیا جائے، 100 روپے میں تبدیل کر دیا جائے. تو جواب میں ملتا ہے جی ہاں، یہ بھی تبدیل کرنا کہلائے گا کہ جو جائز نہیں ہے. اگر 500 روپے نکالے ہیں فطرے کے تو وہی 500 روپے مستحق تک پہنچانے چاہیے. ضروری ہے کہ وہی 500 روپے یا 600 روپے یا 200 روپے یا 300 روپے پہنچائے. اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ فطرے کی رقم یا نوٹ جو تبدیل کیے جاتے ہیں اس کو بالکل بھی الگ الگ جدا کر کے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو ایک ہی ساتھ دے دینا چاہیے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. جو رقم فطرے کے طور پر نکال کر الگ کر رہا ہو تو اس میں سے کھلا ہوا یا چینج لینے کے لیے اس رقم کو تبدیل کر کے دوسری رقم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے، اگر ایسا کرنا ضروری ہو
تو مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لی جائے تب یہ جائز ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے والا سوال ہوتا ہے کہ یہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فطرہ اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو وہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل سے فرمایا کہ جاؤ میرے اور میرے تمام اہل و عیال اور غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو۔ کیوں؟ اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، یعنی اس کے مرنے کا اندیشہ ہے، اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ راوی نے عرض کی کہ فوت سے کیا مراد ہے؟ تو مولانا نے فرمایا فوت سے مراد موت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ نکالنا کتنا واجب ہے، ہر ایک انسان کے لیے کتنا فطرہ ضروری ہے کہ وہ نکالے۔ فطرے کی ادائیگی میں طعام کو معین کرنا ضروری ہے کہ جو وہ کھاتا ہو، یعنی آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے میں یہ واجب ہے کہ فطرے کی رقم نکالتے وقت طعام کو یعنی کھانے کو معین کرنا ضروری ہے، جس کے بدلے میں وہ رقم بطور فطرہ دی جا رہی ہو۔ اگر آٹا کھا رہا ہے تو آٹا، اگر چاول کھا رہا ہے تو چاول۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کیا زکوٰۃ فطرہ کس وقت ادا کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے فطرہ ادا کرنے کا، کس وقت کیا جائے؟ نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی وہ عید کے دن ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا جاتا ہے کیا تعمیر مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ کے لیے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک یہ احتیاط لازم ہے کہ فطرہ تعمیر مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ میں نہ دیا جائے، بلکہ یہ مستحقین کا حق ہے، اس لیے مستحقین میں ہی اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس کو مسجد، امام بارگاہ، مدرسے میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو مستحق تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے منکوحہ کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ یعنی نکاح ہو گیا اور لڑکی باپ کے گھر پر ہے تو اس کا فطرہ کون دے گا؟ کیا اس کا شوہر دے گا یا اس کا باپ دے گا؟ اگر ابھی صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو اور لڑکی ابھی باپ ہی کی کفالت میں رہتی ہو تو اس کا فطرہ باپ کے ذمہ ہوگا، شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ فطرہ کسے دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے؟ سید کا فطرہ اور ایک دوسرا غیر سید کا فطرہ۔ سید اور غیر سید دونوں مستحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ سید کا فطرہ جو سید زادہ ہے، سید اور غیر سید دونوں جو مستحق ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید مستحق کو ہی دیا جا سکتا ہے، سید زادے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ گھریلو ملازمین کا فطرہ کہ جو نوکر ہیں، ڈرائیورز وغیرہ ہیں یا گھر پہ کام کرنے والے ہیں، کہ ان کے فطرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہیں ہوتے، جیسے بعض معاشی ڈرائیورز وغیرہ وغیرہ جو عموماً کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، خواہ وہ اس گھر میں افطار کھانا کھا کر ہی کیوں نہ جائیں، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا، اس کو خود فطرہ اپنا ادا کرنا چاہیے۔ اب بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا امام زمانہ کا فطرہ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ دیکھیے اگر فطرے کی ڈیفینیشن سے ہم لوگ واقف ہو جائیں تو پتہ چل جائے کہ فطرہ کسے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ بھی نکالتے ہیں کہ جو اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ فطرہ اپنے زیر کفالت افراد کا نکالا جاتا ہے، کہ جو انسان گھر پہ ذمہ دار انسان ہیں
اور اس کی تمام پورا پریوار اس کی کفالت میں ہے تو وہ اپنا اور اپنے پریوار کا فطرہ نکالے گا۔ کیا معاذ باللہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری زیر کفالت ہیں کہ ہم ان کا فطرہ نکالیں؟ نہیں، یا ہم ان کے صدقے میں رزق والے ہیں؟ بے شک۔ اس لحاظ اور نیت سے یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، امام زمانہ کا فطرہ نہیں نکال سکتے، ہاں آپ سب کا دے سکتے ہیں۔ فطرہ ادا کرنے کا صحیح وقت سب کو معلوم ہو گیا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کا فطرہ دینا اس کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا فطرے کی رقم یا جنس دینے کے بجائے مستحق دوائیاں، کتابیں اسٹوڈنٹس کو یا دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں؟ یعنی پیسہ نہ دیا جائے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو دوا دے دی جائے، اگر وہ کتابوں کے لیے محتاج ہے تو اس کو بکس وغیرہ لا کر کے دے دی جائے، یا کوئی اور چیز لا کر کے دے دی جائے۔ تو اس کے بارے میں جواب ملتا ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، فطرے کی رقم یا جنس ہی پہنچائی جائے، پھر اس کا استعمال ان کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ پھر اس کے بعد شب عید، باپ کے گھر مہمان شادی شدہ بیٹی کا فطرہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بیٹی شب عید یعنی عید سے پہلے، یعنی 30 رمضان المبارک کو رات میں اگر شادی شدہ بیٹی اپنے باپ کے گھر پر آئے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر تشریف لے کر آ رہی ہے اور رہنے آ جائے، تو اس رات وہ سب اس کے باپ کی کفالت میں شمار ہوں تو اس کا اور اس کے بچوں کا فطرہ بیٹی کے باپ کے ذمہ ہوگا، اگر کفالت میں شمار ہو۔ اگر کفالت میں شمار نہیں ہو تو اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے شوہر کو ادا کرنا پڑے گا۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی